بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 محرم کے دن پانی کے گلاس پر ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو آنے والی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ 10 محرم کے دن کی خاص فضائل و برکات سے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج پانی کے گلاس پر یا سلاموں کے اس وظیفے سے بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت فرما۔ وہ بیٹیاں جو اولاد کے تانے سن کر تھک چکی ہیں، اے میرے مولا تجھے امام حسن و حسین کا واسطہ، مولا علی کی سخاوت کا واسطہ، محمد مصطفیٰ سے محبت کا واسطہ، آج تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ آمین ضرور بولے، دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب کعبہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی قبولیت ہو جائے۔ 10 محرم بڑے عقیدت والے دن ہیں۔ 10 محرم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر 10 محرم کے دن شہدائے کربلا نہ ہوتی تو آج آپ اور میں بھی دین اسلام پر حق پر کھڑے نہ ہوتے۔ محمد مصطفیٰ امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی گردن پر بوسہ کرتے، ان کو چومتے۔ صحابہ کرام نے ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ امام حسین کی گردن کو بار بار کیوں چومتے ہیں؟ آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام محبت سے جواب دیتے ہیں کہ آج میں حسین سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہوں، اس کی گردن کو اس لیے چومتا ہوں کہ ایک دن اس گردن پر چھری چلے گی، یزید کے ہاتھوں میرا حسین کربلائی شہداء میں شامل ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جان لیجئے جو حسین کو نہیں مانتا وہ محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ حسین کو بھی مانتا ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اس لیے خاص ہے کہ 10 محرم کی عقیدت والی گھڑیوں میں، مقدس گھڑیوں میں، بابرکت گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں آپ پانی کے گلاس پر یا سلاموں کا وظیفہ جس مقصد کے لیے کریں گے، رب کعبہ کے گھر سے رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جائے۔ آج میں اور آپ اپنے نصیب کا لکھا کھا رہے ہیں، لیکن 10 محرم وہ دن ہے جب آپ اپنے نصیب میں لکھی مشکلات پریشانیوں کو ٹال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نصیب میں غربت تنگدستیاں ہیں، مایوسی کا عالم ہے، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی آپ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، قرض سے نجات نہیں ہو رہی، بیماریوں کا حل نہیں ہو رہا، تو آج 10 محرم کے دن پانی کے گلاس پر یا سلاموں کا یہ وظیفہ کیجیے، جس مقصد کے لیے کریں گے ہو جائے، بے اولادی کا خاتمہ اور شرطیہ بیٹا مل جائے، کاروباری مسائل کا حل، دنیا جہان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے 10 محرم کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جس طریقے سے بتاؤں ویسے ہی کیجیے گا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے 10 محرم کے دن پانی کا گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجیے کہ آپ یہ پانی کے گلاس لاعلاج بیماریوں کے لیے کر رہے ہیں، کسی بیمار کو صحت و تندرست بنانے کے لیے کر رہے ہیں، نافرمان اولاد اور شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر، دکان، دفتر کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کرنے کے بعد پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یا سلاموں کا ذکر شروع کیجیے۔ یا سلاموں پڑھتے جائیے اور رب کعبہ سے اپنی حاجات کے لیے تڑپ کر مانگتے رہے۔ یا سلاموں پڑھتے دوران جتنی حاجتیں آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی، غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ یا سلاموں پڑھتے دوران عرش الہی سے رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جائے، مانگنا نہیں پڑے گا، ملتا چلا جائے۔ اللہ والو، آپ نے 121 بار یا سلاموں پڑھنا ہے، اور 121 بار یا سلاموں پڑھتے دوران اگر آپ کے ذہن میں لاکھوں حاجات بھی آ گئیں تو وہ پوری ہو کر رہیں، چاہے وہ بے اولادی کے لیے ہے، بے روزگاری کے لیے ہے، کاروباری مسائل کے لیے ہے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، حسد سے نجات کے لیے ہے۔ انشاءاللہ
آج خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ پانی کے گلاس پر یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ کر لے گا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 121 بار یا سلام پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے ایک ایسا کیا کرنا ہے کہ عرش الہی سے فیصلے ہو جائے، ایسا کیا کرنا ہے کہ یا سلام پانی کے گلاس پر پڑھنے کے بعد آنے والا پورا سال کبھی آپ کو مشکلات پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، بیماروں کو بیماری سے شفا ہو جائے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے، رب کعبہ غیب سے شرطیہ بیٹا بھی عطا فرما دے۔ آپ نے یا سلام 121 بار پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے، وہی بیٹھے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیجیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرتے ہی اگر تو سجدہ جائز ہے، اگر تو نوافل کا ٹائم ہے تو بہترین ہے، آپ نے فوری طور پر سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں رب کعبہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رب کعبہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، رب کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت ہے، وظیفہ بتا کر جان چھڑانا نہیں۔ میں آپ کو رب کعبہ سے ہر حاجت کو پورا کرانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نصیب میں تقدیر میں مشکلات پریشانیوں کا حل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو محسوس ہو جائے کہ آپ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر سجدے کی حالت میں ان 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کو ہدیہ کیجیے امام حسن و حسین کو، اور ان سے گزارش کیجیے، مولا امام حسن و حسین سے گزارش کیجیے کہ وہ رب کعبہ سے سفارش کریں کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ کیا لگتا ہے کہ امام حسن و حسین کی سفارش سے ہماری حاجات پوری نہیں ہو سکتی؟ اللہ والو، ایسی حاجات پوری ہوں گی کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، بچوں کی طرح مت سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ خدارا 10 محرم کے دن پانی کے گلاس پر یا سلام کا جو وظیفہ شروع سے اب تک جس طریقے سے بتایا ہے کر لیجیے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ کیجیے، آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آنے والی نسلوں میں بھی رزق کم نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں میں بھی بیماری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کومنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔